چھٹی بات، علم الفلکیات، اسٹرونومی، بڑا گہرا علم ہے، لیکن میں صرف چند باتیں اس کی بتاؤں گا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا میں اپنی کتاب میں ساری ڈیٹیل آپ تک پہنچا دوں گا، لیکن یہ چند باتیں میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آج دریافت کیا ہے سائنس نے کہ چاند کے اندر جو ہے یہ روشنی نہیں ہے۔ ٹیلیسکوپ سے یہ سائنس نے دریافت کیا ہے کہ چاند کے اندر روشنی نہیں ہے، بلکہ چاند جو ہے سورج سے روشنی لے کے منکشف ہوتا ہے۔ لیکن بائبل مقدس نے ہزاروں سال پہلے یہ بتا دیا تھا کہ چاند میں روشنی نہیں ہے۔ ایوب کی کتاب 25واں باب 5ویں آیت کے اندر لکھا ہے، دیکھ چاند میں بھی روشنی نہیں ہے۔ ہاللیلویا۔ سائنس کہہ رہی ہے کہ چاند میں روشنی نہیں ہے، بائبل کہہ رہی ہے دیکھ چاند میں بھی روشنی نہیں ہے۔ گلیلیو نے خوردبین سے تحقیق کی کہ دیکھو جی میں چاند دیکھ رہا ہوں تو چاند جو سامنے میں نظر آ رہا ہے اس میں تو روشنی نہیں ہے، تو سورج کی روشنی سے ظاہر ہو رہا ہے۔ تو خدا کا کلام کہتا ہے ایوب سے ان لوگوں کو بتا دے کہ چاند میں روشنی۔ تو یہ جو سائنسدان اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں پہلے بائبل کو ہی پڑھتے ہیں، پہلے نظریہ مفروضہ یہ ہے کہ نہیں ہے، پھر تجربہ کرتے ہیں ہاں جی ہے، اور تجربے نے بتا دیا کہ بائبل خدا کا، تجربے نے بتا دیا۔ ناسا ادارے کی بابت آپ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ حال ہی میں 2008 میں ان کی ایک نئی ریسرچ آئی ہے، اور میں کل اس نئی ریسرچ کو پڑھ رہا تھا۔ ناسا نے یہ دعویٰ کیا، سنیں اس دعوے کو، اور مجھے ہنسی آ رہی تھی اس دعوے کو سن کر اور فخر ہو رہا تھا خدا کے کلام پر۔ ناسا نے دعویٰ کیا ہے کہ 2014 میں ایک چاند گرہن لگے گا، اور یہ سٹارٹ اس کا 2014 میں ہوگا، اور یہ آہستہ آہستہ بڑھتا جائے گا، اور یہ 1 سال تک یہ چاند گرہن جو ہے بڑھتے 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 پورے چاند کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اور جب انسان چاند کی جانب نظر کرے گا تو انسان کو چاند خون جیسا نظر آئے گا، سرخ، بالکل سرخ ریڈ انسان کو چاند نظر آئے گا، اور یہ 1 سال تک رہے گا۔ 1 سال تک 2014 سے 2015 تک ناسا کی نئی ریسرچ ہے، انٹرنیٹ پہ یہ ریسرچ موجود ہے، آپ اس ریسرچ کو پڑھ لیجئے۔ لیکن اس ریسرچ کو ناسا نے آج کیا ہے، اور میں یہ کہتا ہوں ناسا نے نئے عہد نامے کو بھی پڑھا اور پرانے عہد نامے کو بھی پڑھا۔ پرانے عہد نامے کے اندر جوئیل کی کتاب 2 باب اور اس کی 31ویں آیت کے اندر لکھا ہے، مہتاب خون ہو جائے گا، مہتاب خون ہو جائے گا۔ ایمال کی کتاب کے اندر مقدس پطرس کہتا ہے اور سورج خون کی مانند سرخ ہو جائے گا۔ اگر آج ناسا کے ادارہ یہ کہہ رہا ہے کہ 2014 اور 2015 میں ہمارے چاند پر ایک ایسا چاند گرہن لگنے والا ہے جس کے سبب سے سارا چاند، ساری دنیا کو جو ہے وہ سرخ نظر آئے گا، تو نیا عہد نامہ اور پرانا عہد نامہ جو خدا کا کلام ہے ہزاروں سال پہلے بیان کر دیتا ہے کہ ایک دن آئے گا، ایک زمانہ آئے گا جب یہ چاند جو ہے سرخ ہو جائے گا خون کی طرح۔ اور کیا ہم جانتے ہیں، یہ دعویٰ بائبل کے اندر ہی ہے، کیا ہم جانتے ہیں کہ جب چاند سرخ ہو جائے خون کی طرح تو میرے یسوع کا چہرہ نمودار ہو جائے؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ اس کی آمد ہو جائے؟ تو یہ سارے نشانات ناسا والے اب بیان کر رہے ہیں، لیکن بائبل مقدس پہلے سے بیان کر رہی ہے۔ دوسرا بڑا نیر جو آسمان پر ہے وہ ہے نیر اکبر، سورج۔ اب سائنس یہ کہتی ہے کہ زمین جو ہے یہ گردش کرتی ہے، اور سورج جو ہے یہ ساکن ہے۔ سورج ساکن ہے اور زمین کیا کرتی ہے؟ زمین گردش کرتی ہے سورج کے چوگرد۔ لیکن بائبل مقدس پر اعتراض کرنے والے، میں پیس چینل پر بھی اس اعتراض کو سن رہا تھا، اور آج کرسچن تھیولوجیکل ریسرچ سینٹر کی وساطت سے یہاں سے میں اس دعوے کو شگاف الفاظ میں کرنا چاہتا ہوں، اور ان لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ ان لوگوں نے اعتراض کیا ہے، اور صرف یہی نہیں، صرف پیس چینل پر یہ اعتراض نہیں ہوا، بلکہ بہت سی کتابوں کے اندر یہ اعتراض موجود ہے۔ میرے پاس یہ بہت سی کتابیں ہیں، ان کے اندر یہ اعتراض موجود ہے، ٹی وی کے اوپر یہ اعتراض کیے جا رہے ہیں۔ اب یہ اعتراض کیا ہے کہ دیکھیے جناب،
بائبل مقدس جس کا آپ مطالعہ کرتے ہیں، یہ بائبل مقدس جو ہے، اس کے اندر جو جشوا کی کتاب ہے، جشوا کی کتاب کے 10ویں باب کے اندر ایک تذکرہ، ایک واقعہ آتا ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک دن جب مقدس یشوا اپنی امت کے لیے امالیکیوں کے ساتھ جنگ کر رہا تھا، تو اس وقت امت جو ہے جنگ ہار رہی تھی، تو مقدس یشوا نے اس وقت دعا کی، اور وہ دعا یہ تھی، یشوا کی کتاب 10واں باب 12ویں اور 13ویں آیت، وہ دعا یہ تھی: اے سورج تو جبون پر اور اے چاند تو وادی ایلون پر ٹھہرا رہے، اور سورج ٹھہر گیا اور چاند تھما رہا۔ لوگ کہتے ہیں جی نہ تو سورج گھومتا ہے اور نہ ہی چاند گھومتا ہے۔ گھومتا کیا ہے؟ سائنس کیا کہتی ہے جی؟ سائنس کہتی ہے کہ زمین گھومتی ہے، لیکن بائبل کے اندر کیا لکھا ہے؟ اے سورج تو جبون پر اور اے چاند تو ایلون پر ٹھہر جا، ساکن ہو جا، حرکت بند کر دے۔ تو لوگ کہتے ہیں جناب بائبل کے اندر سائنٹیفیکل ایرر آ گیا ہے، دیکھیے یہاں پر بائبل دھوکہ کھا رہی ہے اور کہہ رہی ہے سورج رک جا، چاند رک جا۔ نہ سورج رکا ہے نہ چاند، یہ تو پہلے سے رکے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ رکے پہلے سے ہے، رکنی تو زمین کو چاہیے تھا۔ زمین گردش کرتی ہے اور آپ کی بائبل کہتی ہے کہ چاند رک جا، سورج رک جا، وہ تو پہلے ہی رکے ہوئے۔ پھر ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں سلاطین کی کتاب اور یسایہ کی کتاب کے اندر سے۔ سلاطین کی کتاب اس کا 20واں باب اس کی 1 سے 11ویں آیت کے اندر یہ واقعہ آتا ہے، حزقیہ نبی کی دعا کا واقعہ ہے۔ جب حزقیہ نے خدا سے دعا کی اور اس کی عمر 15 سال بڑھ گئی تو اس نے نشان مانگا، اور نشان کیا تھا؟ خدا نے اس سے کہا نشان میں تجھے دیتا ہوں کہ سایہ 10 درجے آگے کو جائے، سایہ 10 درجے آگے کو جائے۔ تو سلاطین کی کتاب اور یسایہ کی کتاب کے اندر لکھا ہے حزقیہ بادشاہ نے کہا کہ سایہ تو 10 درجے آگے جاتا ہی ہے، اے خدا مجھے نشان یہ دے کہ سایہ 10 درجے، سایہ 10 درجے، سایہ 10 درجے پیچھے آئے، سایہ جو ہے یہ 10 درجے پیچھے آ جائے۔ تو بائبل پر اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب آپ کہتے ہیں کہ یہ مہتاب خدا نے بنایا ہے، یہ ساکن ہے، یہ جو ہے سائنس کہتی ہے ساکن ہے، یہ نیر جو ہے یہ ساکن ہے، لیکن زمین گردش کرتی ہے۔ میں ان لوگوں کو واشگاف الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں، کھلے الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بائبل، توریت شریف، زبور شریف، انجیل شریف، صحائف الانبیاء اور اس کے علاوہ اور باقی مذہبی کتابیں اور ہماری روزمرہ کی گفتگو یہی کہتی ہے کہ سورج شام کو